فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير. آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ومن تکبر فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان کرام اور میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع الحب فی اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا ہے. میں آپ کے سامنے بتاتا چلتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی دنیا ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اسے دنیا بولتے ہیں. الاعلم ای ما فی سوی اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو دنیا بولتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے اور اللہ کے علاوہ سے محبت کرنے کے نقصان کیا ہے؟ دوستو، میں آپ کے سامنے بیان کرنے چلتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت پیدا کر کے آپ اپنے چہرے پر اور اپنے سینے میں نور کو پیدا کریں گے، اور اگر آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے محبت کریں گے تو آپ کے چہرے پر بے رونقی اور آپ کے سینے کے اندر تاریکی پیدا ہوگی. مرضی آپ کی ہے، اللہ نے دونوں اختیار دیے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اختیار آپ کو ہے کہ اللہ سے محبت کر کے اپنے چہرے پر اور اپنی زندگی کے اندر شادمانی پیدا کرنی ہے، یا غیر اللہ سے محبت کر کے اپنے سینے میں اور اپنے چہرے پر تاریکی پیدا کرنی ہے. اللہ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ 4 طرح کی چیزیں ہیں، وہ 4 قسموں کے اندر آتی ہیں. نمبر 1 جمادات، نمبر 2 نباتات، نمبر 3 حیوانات، نمبر 4 انسانات. ضابطہ قدرت نے یہ رکھا ہے کہ ہر چھوٹی چیز اپنے سے بڑی چیز پر، اپنے سے اوپر والی چیز پر فنا ہوتی ہے. جمادات جتنی بھی یہ جمی ہوئی چیزیں ہیں، جیسا کہ یہ دیوار ہے، یہ پردے ہیں، یہ سب کی سب اپنے سے اوپر والی چیز نباتات پر قربان ہیں. جو نباتات ہیں جن کے اندر حس ہے، جیسے درخت ہے، یہ اپنے سے اوپر حیوانات پر فدا ہے، یہ اپنے سے اوپر حیوانات پر قربان ہیں. جو حیوانات ہیں یہ اپنے سے اوپر انسان پر قربان ہیں. اب سب سے اوپر مخلوق کے اندر انسان آتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مخلوق کے اندر انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں. البتہ انسان میں 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ انسان سے بڑھ کر ہے. البتہ جو انسان ہے ورنہ وہ تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے. اب انسان سے اوپر چونکہ کوئی نہیں ہے اور ہر چیز اپنے سے اوپر والی چیز پر فدا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کس چیز پر فدا ہونا چاہیے؟ اللہ نے بیان کر دیا اس کا ضابطہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان تجھے میرے اوپر فدا ہونا ہے. ہمیں قرآن سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے پروردگار، اپنے رب پر فدا ہونا ہے اور اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا وہ تقوی کے ذریعے ہوگی. تقوی کہتے کس کو ہے؟ صحابہ کرام سے ہمیں تقوی کی تعریف معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بڑے صحابی ہیں اور دونوں کی فضیلت بہت اونچی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لوگو لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ابن خطاب ہوگا. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، دنیا کے سب سے بڑے قاری صاحب ابی ابن کعب ہے. اور ان سے ہی ہمیں تقوی کی تعریف معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب سے معلوم کیا کہ حضرت آپ مجھے بتلائیے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. ابی ابن کعب نے 2 لفظوں کے اندر تقوی کی تعریف فرمائی. فرمایا،
اجتناب الاعمال السیئہ کہ گناہوں سے بچنے کا نام، برے اعمال سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے محبت پیدا ہوگی تقوی کے ذریعے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کس چیز کے ذریعے پیدا ہوگا؟ میرے دوستو، تقوی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے ذریعے پیدا ہوگا۔ اب گناہ کہتے کس کو ہے؟ گناہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسے نہ کریں، اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو کریں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، چونکہ وہ بہت برا گناہ ہے، چونکہ وہ بہت برا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے گناہ کیا۔ گناہ کے اندر ضابطہ یہ ہے، مسئلہ بیان کرتے ہیں علماء اسلام کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور اسے حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ اسے برا سمجھتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ وہ فاسق ہو جائے گا۔ اللہ سے محبت پیدا ہوگی تقوی کے ذریعے، تقوی پیدا ہوگا گناہوں سے بچنے کے ذریعے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں سے کس طرح بچا جائے گا؟ میرے دوستو، گناہوں سے جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے بچا جائے گا۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے جو ہے وہ اچھے اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ والوں کی صحبت سے ہمیں اللہ کی یاد آئے گی۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اپنا اثر جاندار پر تو ڈالتی ہے لیکن غیر جاندار پر بھی اپنا اثر ڈالتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو چمیلی کا تیل ہے وہ چمیلی سے نہیں بلکہ وہ تل سے بنتا ہے۔ آپ کسی سے معلوم کر لیجئے، ماہر سے، وہ بتلائیں گے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تل رکھے جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد چمیلی کے پھول لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک مہینہ بعد ان کو نکالا جاتا ہے، پھر ان سے تیل نکالا جاتا ہے، اس سے چمیلی کا تیل بنتا ہے۔ حالانکہ چمیلی کا جو تیل بنا ہے وہ تل سے بنا ہے، چمیلی کے پھول سے نہیں۔ یہی صحبت کا اثر ہے۔ صحبت غیر جاندار پر بھی اپنا اثر ڈالتی ہے، جاندار تو بڑی چیز۔ بس میں کچھ ہی الفاظ کے بعد اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے راستوں کو کشادہ کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے راستے کشادہ کر دیتا ہے اور اللہ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے گمان میں بھی نہیں سوچتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وفی اعین الناس کبیر، کہ جو بندے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے رب کی مان کر چلتے ہیں، من مانی نہیں کرتے بلکہ رب چاہی کرتے ہیں، اللہ انہیں بلندی عطا کرتا ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں اس بچے نے